کالج کی دیوار پر کسی نوجوان نے یہ لکھ دیا، پیارے لڑکیاں کل کالج نہ آنا، ہم تمہارے گھر آئیں گے تمہارے رشتے کے لیے۔ دوسرے دن 247 لڑکیاں، 19 استانیہ، پی ٹی ٹیچر، ایک کمپیوٹر آپریٹر لڑکی، ایک کلرک لڑکی، اور تو اور کالج میں کام کرنے والی خالہ بھی غیر حاضر رہیں۔ پتہ نہیں کون تھا وہ کمینہ جو پورے کالج کو پریشان کر کے رکھ دیا۔ ایک صاحب کی بیگم روٹھ کر میکے گئی ہوئی تھی۔ ایک دن پتہ چلا ان کا آنگن ایک بار پھر بھرنے والا ہے۔ سہیلیوں نے پوچھا، تم تو روٹھ کر میکے گئی ہوئی تھی، پھر یہ معجزہ کیسے ہو گیا؟ عورت منہ بسور کر بولی، کمینہ کبھی کبھی معافی مانگنے آ جاتا تھا۔ نادرا آفیسر بولا، میڈم اپنی اور اپنے شوہر کی عمر بتائیں۔ میڈم بولی، جب ہماری شادی ہوئی تو میرے شوہر کی عمر 25 سال اور میری 18 سال تھی۔ اب ان کی عمر دگنی ہو کر یعنی 50 سال اور میری دگنی ہو کر 36 سال ہو گئی ہے۔ ایک اطلاع کے مطابق نادرا آفیسر کیلکولیٹر پر حساب کرتے کرتے کوما میں چلا گیا۔ سردار اپنے دوست سے بولا، یار 2 مشکلاں وچ پھس گیا واں۔ دوست بولا، او کی یار؟ سردار بولا، بیوی میک اپ کرے تے خرچہ برداشت نہیں ہوندا، نہ کرے تے بیوی برداشت نہیں ہوندی۔ ایک پٹھان سڑک کراس کرتے ہوئے ٹرک سے ٹکرا گیا۔ لوگوں نے پوچھا، خان صاحب آپ کو ٹرک نظر نہیں آیا؟ پٹھان بولا، نظر تو آیا تھا لیکن اس پر لکھا تھا، تو لنگ جا ساڈی خیر ہے۔ ایک دوست دوسرے دوست سے بولا، تمہارا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ دوسرا دوست بولا، میری بیوی۔ اور تمہارا؟ پہلا دوست بولا، میری بھی تمہاری بیوی۔ بیوی بولی، اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ آپ کا سایہ ہمیشہ میرے سر پر رہے۔ شوہر بولا، بیگم تم دعا مانگ رہی ہو یا مجھے چھتری بنا رہی ہو؟ استاد بولا، تم ہمیشہ سبق یاد کیوں نہیں کرتے؟ شاگرد بولا، کیونکہ استاد جی یاد کر کے بھی کیا کرنا، اگلے دن آپ پھر نیا سبق دے دیتے ہیں۔ دوست بولا، رات خواب میں دیکھا کہ میں کروڑ پتی بن گیا۔ دوسرا دوست بولا، صبح اٹھ کر کیا ہوا؟ پہلا دوست بولا، بیگم نے پیسے مانگ لیے، پھر خواب ختم ہو گیا۔ بیوی بولی، آپ دن بھر کیا کرتے ہیں؟ شوہر بولا، وہی کرتا ہوں جو تم کہتی ہو اور جو نہیں کہتی وہ بھی۔ دوست بولا، تم ہمیشہ اتنے خوش کیوں رہتے ہو؟ دوسرا دوست بولا، کیونکہ میں کھانے کے وقت کبھی گھر پر نہیں ہوتا۔ دوست بولا، تم نے گاڑی خرید لی؟ دوسرا دوست بولا، ہاں لیکن پٹرول بھروانے کے پیسے نہیں بچے۔ دوست بولا، یار چائے کے بغیر زندگی کیسی لگتی ہے؟ دوسرا دوست بولا، جیسے بیوی کے بغیر، یعنی کچھ دن تو سکون پھر پریشانی۔ بیوی بولی، اٹھو دن چڑھ گیا ہے۔ شوہر بولا، دن چڑھا ہے تو کیا ہوا، ہم تو رات میں سونے کے عادی ہیں۔
دوست بولا تمہاری بیوی کتنا خرچ کرتی ہے؟ دوسرا دوست بولا خرچ کرنے کا تو پتہ نہیں مگر میری جیب ہمیشہ خالی رکھتی ہے۔ دوست بولا اگر تمہیں کوئی کام کرنے کو کہا جائے تم کیا کرو گے؟ دوسرا دوست بولا میں مشورہ دوں گا کہ یہ کام کسی اور سے کروا لو۔ بیوی بولی آج آپ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ شوہر بولا پہلے تم پیسے تو دے دو پھر تمہیں چکر دینے لے جاؤں گا۔ شوہر بولا کل کہاں جانا ہے؟ بیوی بولی میں نہیں جا سکتی، میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ شوہر بولا میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس نہیں شاپنگ پر لے جانے کی بات کر رہا ہوں۔ بیوی بولی اب کچھ طبیعت ٹھیک لگ رہی ہے۔ شوہر بولا بیگم آج کچھ مزیدار بناؤ۔ بیوی بولی اچھا پھر آج باہر جا کر کھاؤ۔ بیوی بولی فیس بک پر کیا دیکھ رہے ہو؟ شوہر بولا تمہارے بغیر زندگی کیسے لگے گی یہ دیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ شوہر بولا بیگم گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی۔ بیوی بولی کیونکہ تم نے کل مجھ سے جھوٹ بولا تھا۔ دوست بولا یار تم ہمیشہ اتنے خاموش کیوں رہتے ہو؟ دوسرا دوست بولا بیوی سے بات کرنے کے بعد باقی کسی سے بات کرنے کی ہمت نہیں رہتی۔ بیوی بولی سنیں آپ کو مجھ میں سب سے اچھی بات کیا لگتی ہے؟ شوہر بولا جب تم مجھ سے بات نہیں کرتی۔ دوست بولا یار تم اتنے دبلے کیوں ہو؟ دوسرا دوست بولا یار میں گہری سوچوں میں گم رہتا ہوں۔ پہلا دوست بولا لیکن اتنا کیوں سوچتا ہے؟ دوسرا دوست بولا بیوی کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں پر آج تک سمجھ نہیں آئی۔ پپو پہلی بار ہوائی جہاز میں بیٹھنے کے بعد پپو نے ایئر ہوسٹس کو بلایا اور بولا یہ جہاز کتنی تیزی سے اڑتا ہے؟ ایئر ہوسٹس نے مسکرا کر کہا تقریباً 800 کلومیٹر فی گھنٹہ۔ پپو نے حیرت سے کہا اوئے پھر تو ہمیں زمین پر جا کر کچھ وقت آرام کرنا چاہیے ورنہ اتنی تیزی سے گر بھی سکتے ہیں۔